اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے ایک ترتیب متعین فرمائی۔ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر مختلف لوگوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اگر انسانوں کو کپڑے کی ضرورت ہے تو اللہ نے کچھ لوگوں کو کپڑا بنانے پر لگا دیا، کچھ لوگوں کو کپڑا بیچنے پر لگا دیا، کچھ لوگوں کو کپڑے کی سلائی پر لگا دیا۔ اگر دنیا کے اندر انسانوں کو عمارات، محلات، دکانوں کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو عمارت سازی پر لگا دیا۔ اگر دنیا کے اندر انسانوں کو فرنیچر کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو لکڑی کے اوپر محنت کرنے پر لگا دیا۔ تاہم اس دنیا کے اندر کچھ ایسے سعادت مند لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ وہ سعادت مند، وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ آج کی دنیا میں ان خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں کو علماء اور طلباء کہا جاتا ہے۔ طلباء جو پڑھنے کے لیے مسجد اور مدرسے کی چار دیواری میں آ جاتے ہیں، یہ خود چل کے نہیں آتے، یہ اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پہ نہیں پہنچتے۔ میرے اللہ کی رحمت کی نظر کسی طالب علم کے اوپر پڑتی ہے، اللہ اس طالب علم کا چناؤ کر کے مسجد اور مدرسے کی چار دیواری کا ماحول عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں۔ آپ کا انتخاب اللہ نے کیا، اللہ نے انتخاب کر کے رحمت کی نظر ڈال کر اپنے گھر کا نورانی ماحول عطا فرما دیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کراچی کے اندر تشریف لائے۔ دارالعلوم کراچی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے عرض کیا کہ حضرت طلباء کو نصیحت ارشاد فرمائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پیارو، یہ حضرت کا ایک تقیہ کلام تھا۔ جب بھی طلباء سے بات چیت کرتے فرماتے پیارو 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 کہہ کے بات کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا اپنی قدر پہچانو اور واقعی طالب علم بننے کی کوشش کرو۔ یہ جملہ ارشاد فرما کر مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ارشاد فرمایا۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو طالب علم صحیح اور حقیقی معنوں کے اندر طالب علم بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آخرت کے اندر جو نعمتیں ملنی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیتے ہیں، اللہ دنیا اس کے قدموں کے اندر لا کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، علاقے کا نواب بہت بڑی رقم لے کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت اس کو قبول فرما لے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے پھر پیشکش کی، آپ نے انکار کر دیا۔ ہو سکتا ہو کہ آپ کی باطنی فراست بتا رہی ہو کہ یہ رقم، یہ پیسے حلال کے نہیں ہیں۔ اس نواب نے کہا کہ حضرت آپ کو اس پورے علاقے کے اندر اتنی بڑی رقم کی پیشکش کرنے والا کوئی بندہ نہیں ملے گا،
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مجھے پورے علاقے کے اندر اتنی بڑی رقم کی پیشکش کرنے والا اگر بندہ نہیں مل سکتا تو آپ کو پوری کائنات کے اندر اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت نے انکار کر دیا۔ وہ نواب منت سماجت کرتا رہا کہ حضرت پلیز قبول فرمائے۔ حضرت نے فرمایا میں نے قبول نہیں کرنا۔ وہ نواب مسجد سے باہر آیا، طلباء سے پوچھا کہ حضرت نانوتوی کے جوتے کہاں ہیں؟ طلباء نے بتلایا کہ جوتے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ساری رقم حضرت کے جوتوں کے اوپر رکھ کے چلا گیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب سبق پڑھا کے فارغ ہوئے، مسجد سے باہر تشریف لے گئے، جوتے نظر نہ آئے، رقم نظر آ رہی تھی۔ طلباء سے پوچھا کہ جوتے کہاں پہ ہیں؟ کسی طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ کے جوتے پیسوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم نے دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، آج دنیا ہمارے پاؤں کے اندر، قدموں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ جو طالب علم صحیح معنوں کے اندر علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تمام تر نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، جو طالب علم اپنے علم کے اندر محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، پھر علم کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے امام عالم بنا دیتے ہیں، یعنی اسے عالم کا امام بنا دیتے ہیں۔ اور جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اللہ اسے غلام عالم بنا دیتے ہیں۔ کبھی وہ محتمم کا غلام ہوتا ہے، کبھی وہ ناظم اعلیٰ کا غلام ہوتا ہے، کبھی وہ ناظم تعلیم کا غلام ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے علم کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ وزیروں کو اس کا غلام بنا دیتے ہیں، اللہ تاجروں کو اس کا غلام بنا دیتے ہیں۔ دنیا کے سارے امیر، غریب، گداگر بادشاہ اس عالم سے سچی محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو صحیح معنوں کے اندر علم دین کو حاصل کریں۔ ایک وقت تھا ہمارے اکابرین جب علم دین حاصل کیا کرتے تھے تو ہر وقت علم دین کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر آخرت کی فکر بھی پائی جاتی تھی۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ طلباء سے پوچھا کہ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خود ہی طالب علم کی تعریف ارشاد فرمائی کہ طالب علم اسے کہتے ہیں جس کے دل و دماغ کے اندر ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لحظہ کوئی نہ کوئی مسئلہ گردش کر رہا ہو، وہ طالب علم اس مسئلے کو سلجھانے کے اندر مشغول ہو۔ بعض مرتبہ طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر جز وقتی تعلیم ہے، 12 بجے تک 12:30 تک ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے بعد ہم طالب علم نہیں رہے۔ مدرسے کی چار دیواری سے باہر نکلے، ٹوپی نکال کے جیب کے اندر ڈال لیتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے، نمازوں کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح معنوں کے اندر طالب علم نہیں ہے۔ طالب علم وہ ہے جو مدرسے کی چار دیواری سے باہر نکلے تو بازار کے اندر اس کے سر پہ ٹوپی نظر آئے، وہ کسی دکان پہ جاتا ہے، محلے کے اندر جاتا ہے، دوست احباب کے ساتھ ہوتا ہے، اعزاء اقرباء کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت بھی ٹوپی اس کے سر پہ ہوتی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ خود بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اپنے دوست احباب کو پکڑ کر مسجد کے اندر لے جاتا ہے، اور اس کے دل و دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی تفسیر، حدیث، فقہ کا مسئلہ گردش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت طالب علم کے دل و دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ گردش کر رہا ہو تو طالب علم کی تعریف اس کے اوپر صادق آ جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ دکان بناتا ہے، جب تک وہ دکان پہ بیٹھتا ہے اس وقت بھی تاجر ہوتا ہے، اور جب وہ گھر آ جاتا ہے اس وقت بھی وہ تاجر ہوتا ہے۔ اس کے دل و دماغ کے اندر دکان چل رہی ہوتی ہے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی حساب کر رہا ہوتا ہے، وہ سونے کے لیے بستر پہ آتا ہے تو اس وقت بھی دکان اس کے دل و دماغ کے اندر کیسٹ کی طرح چل رہی ہوتی ہے۔
حتیٰ کہ ایک لطیفہ مشہور ہے، امام صاحب نے نماز ظہر کی پڑھائی تو کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ نے 3 رکعت پڑھائی، کسی نے 4 رکعت پڑھائی، لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک دکاندار تاجر کھڑا تھا، کہنے لگا امام صاحب آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس شخص نے کہا کہ امام صاحب میں روزانہ 4 رکعت کے اندر اپنی 4 دکانوں کا حساب کیا کرتا تھا، اب میری 3 دکانوں کا حساب ہوا، 1 دکان کا حساب باقی رہتا ہے۔ تو گوئے کہ جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ تو جو تاجر ہوتا ہے ہر وقت تجارت کی فکر میں، اسی طرح جو صحیح معنوں کے اندر طالب علم ہوتا ہے ہر وقت وہ مطبخ کے اندر جائے، مطعم کے اندر جائے، اساتذہ کے پاس جائے، خلوت کے اندر ہو، جلوت کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، دفتر کے اندر ہو، پارک کے اندر ہو، اس کے دل و دماغ کے اندر مسئلہ گردش کر رہا ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں سے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قریب ہوتے تھے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں درس حدیث دیا کرتے تھے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے پیش ہوتے تھے، وہ کہ اول مجلس کے اندر شرکت کیا کرتے تھے۔ 26 سال تک امام ابو حنیفہ نے ایک مسجد کے اندر درس حدیث دیا، 26 سال تک امام ابو یوسف اس درس کے اندر شریک رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اپنے اعزہ اقربا سے فرمایا بچے کو غسل دے کر کفن پہنا کے نماز پڑھ کے تدفین کر دینا، میں نے امام صاحب کی مجلس کے اندر جانا ہے، اگر میں تدفین کے اندر شریک ہوا تو میرے سبق کا ناغہ ہو جائے گا، میں اپنے سبق کا ناغہ نہیں کر سکتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے سبق کے اندر پیش نظر آتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھا جو آپ کے پاس روزانہ علم حاصل کرنے کے لیے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو راستے کے اندر ایک محلے سے گزرنا ہوا، بڑھیا آپ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگا بیٹا آپ کوئی نیک صوفی متقی پرہیزگار لگتے ہیں، اس گھر کے اندر کوئی بچی بیمار ہے، آپ اس کے اوپر دم کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دم کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ نوجوان اس بڑھیا کے باتوں میں آ کے گھر چلا گیا، سامنے نوجوان لڑکی تھی، اس نے گھر کے دروازے کو بند کر دیا۔ گھر کے دروازے کو بند کرنے کے بعد کہنے لگی تو روزانہ اس گلی سے گزرتا تھا، میں روزانہ کھڑکی سے تجھے دیکھتی تھی، میں تیرے حسن و جمال کے اوپر مر مٹی، میں تیرے اوپر فریفتہ ہو گئی، تو آج میری خواہش کو پورا کر دے۔ نوجوان نے کہا کہ میں تو یہ غلط حرکت نہیں کر سکتا، اگر میں نے بدکاری کر لی والحافظین فروجہم والحافظات، میں تو اس کے اوپر عمل نہ کر سکا، اگر میں نے یہ عمل کر لیا تو مجھ سے تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں تو دین کا علم حاصل کرتا ہوں، دوسروں کو بتاتا ہوں، اگر میں نے یہ حرکت کی تو میرے قول اور فعل کے اندر تضاد آ جائے گا، میرا قول اور فعل ایک جیسا نظر نہیں آئے گا۔ نوجوان لڑکی نے کہا اگر تو نے میری خواہش اور چاہت کو پورا نہ کیا میں شور مچاؤں گی، لوگ جمع ہو جائیں گے، لوگ تجھے بدنام کریں گے، ذلیل و رسوا ہو جائے گا، خواہش پوری کر دے۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی خواہش کو پورا کر دیتا ہوں، لیکن ابھی میں نے بیت الخلاء کے اندر جانا ہے۔ لڑکی نے اشارہ کر دیا، اس زمانے کے بیت الخلاء آج کے دور کے حساب سے نہیں تھے، وہاں پہ گندگی پڑی ہوتی تھی، شام کے وقت کوئی بھنگن آتی گندگی اٹھانے والی وہ ڈبے کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی۔ نوجوان بیت الخلاء کے اندر داخل ہوا، بیت الخلاء کے اندر جو گندگی پڑی ہوئی تھی وہ ساری اٹھا کے اپنے کپڑوں کے اوپر جسم پہ لگا لی۔ نوجوان باہر نکلا تو کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی، گندگی لگی ہوئی تھی۔ نوجوان لڑکی نے دیکھا تو اسے کہا چل تو میرے گھر سے نکل جا، تو کوئی دیوانہ پاگل مجنون نظر آتا ہے، پہلے کہہ رہی تھی میری چاہت پورا کر دے اور اب اسے خود دھکے دے کے نکال رہی ہے۔ نوجوان باہر نکلا، قریب کوئی پانی کی نہر تھی، وہاں پہ جا کے غسل کیا، اپنے کپڑوں کو دھویا، صاف کیا، پاک کیا، غسل کیا، پورے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نوجوان سوچنے لگا اب کہاں جاؤں، پھر دل کے اندر خیال آیا میں تو سبق پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، نفس و شیطان نے کہا کہ اس حالت میں سبق پڑھنے کے لیے جاؤ گے،
آج تو چھٹی کر لو، ناغہ کر لو، تمہارے پاس عذر بھی ہے، معقول عذر ہے۔ لیکن نوجوان نے کہا میں نے اپنے سبق کا ناغہ نہیں کرنا، میں اس حالت کے اندر بھی اپنے استاد کے پاس جا کے سبق ضرور لوں گا، علم حاصل کروں گا۔ نوجوان اپنے گیلے کپڑوں کے ساتھ، تر کپڑوں کے ساتھ شاہ عبدالعزیز کی مجلس کے اندر حاضر ہوا۔ نوجوان نے جو ہی قدم رکھا تو پورے حال کے اندر، کمرے کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کی طرف دیکھ کے فرمایا یہ تیز عمدہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ تمام طلباء نے آنے والے طالب علم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہوں نے لگائی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم کو بلا کے پوچھا کہ آپ نے کون سی تیز عمدہ خوشبو لگائی؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے خوشبو نہیں لگائی، بلکہ میں نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں کے اوپر گندگی لگائی تھی۔ اللہ نے ان کپڑوں کے اندر خوشبو کو پیدا فرما دیا۔ یہ میرے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے جو میں نے گناہ سے بچتے ہوئے گندگی لگائی تھی۔ اب یہ طالب علم تھا جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچایا اور اپنے سبق کا ناغہ نہیں ہونے دیا۔ اگر ہم اسی طرح اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے علم دین حاصل کریں گے، جیسے اللہ نے ان کو گناہوں سے بچایا، قبول فرمایا، اللہ تعالی ہمیں بھی قبول فرما لیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی زندگی کا آخری وقت تھا، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن جراح رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے، اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کتاب کے حاشیے کے اندر کتاب الحج میں جہاں رمی جمار کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن جراح رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمی جمار ماشین افضل ہے یا راکبن افضل ہے؟ یعنی شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہے وہ پیدل مارنی چاہیے یا سواری کے اوپر سوار ہو کے مارنی چاہیے؟ ابراہیم بن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام ابو یوسف کو جواب دیا کہ ماشین افضل ہے، یعنی پیدل افضل ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے غلط کہا۔ ابراہیم بن جراح فرماتے میں نے کہا راکبن افضل ہے، یعنی سواری کے اوپر سوار ہو کے شیطان کو کنکریاں مارنا افضل ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے غلط کہا۔ فرماتے میں حیران ہو گیا، کیونکہ طلباء سے جب پوچھتے ہیں اس کا جواب کیا کہتے ہیں، یہ ہوگا یا یہ ہوگا، دن ہوگا یا رات ہوگی، گرمی ہوگی یا سردی ہوگی، تو ابراہیم بن جراح نے بھی ایسے ہی جواب دیا۔ پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس رمی کے بعد دوسری رمی ہو وہ رمی ماشین پیدل افضل ہے، اور جس رمی کے بعد دوسری رمی نہ ہو تو وہ راکبن افضل ہے، وہ سواری کے اوپر سوار ہو کے کرنا افضل ہے۔ حضرت ابراہیم بن جراح فرماتے میں جواب سن کے حیران رہ گیا۔ میں کافی دیر کے بعد وہاں سے اٹھا، مین دروازے تک میں واپس پہنچا تو پیچھے سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں واپس پلٹ کے آیا تو دیکھا امام ابو یوسف کا انتقال ہو چکا ہے۔ امام ابو یوسف دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ زندگی کا آخری لمحہ تھا، زندگی کی آخری گھڑی تھی۔ آخری گھڑی کے اندر موت کے وقت بھی امام ابو یوسف کے دل و دماغ کے اندر فقہ کا مسئلہ گردش کر رہا تھا۔ یہ طالب علم ہوتے ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور فقہ حنفی کی تدوین کا صحرا امام محمد کے سر جاتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے اندر دیکھا، پوچھا حضرت آپ کا انتقال کیسے ہوا، آپ کی موت کیسے آئی؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا مجھے موت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میں ایک مکاتب مسئلے کے اوپر غور کر رہا تھا۔
یہ درجہ کتب کے طلباء جانتے ہیں مدبر غلام ہوتا ہے، مکاتب غلام ہوتا ہے۔ اگر مالک یہ کہہ دے کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، اسے مدبر کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ اتنی رقم تو مجھے ادا کر دے، اسے مکاتب کہا جاتا ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں غلام کے ایک مسئلے کے اوپر غور کر رہا تھا، اسی مسئلے کے دوران میری روح پرواز کر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے جسم سے روح کیسے نکلی۔ زندگی کا آخری وقت ہے، موت سر پہ آ چکی ہے، اس وقت بھی ان کے دل و دماغ کے اندر مسئلہ گردش کر رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات امام محمد کے ساتھ گزاری، میں نے اپنے استاد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ امام محمد کے اوپر جب نیند کا غلبہ ہوتا چراغ کو گل کر کے بستر کے اوپر لیٹ جاتے، اچانک دوبارہ اٹھ جاتے، چراغ کو روشن کرتے، کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے۔ فرماتے میں نے 16 مرتبہ امام محمد کو بستر کے اوپر لیٹتے ہوئے دیکھا، لیٹ جاتے پھر بیٹھ جاتے، لیٹ جاتے پھر بیٹھ جاتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محترم امام محمد سے کہا کہ حضرت خیریت تو ہے، آخر کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آیا؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا شافعی اس وقت ساری دنیا سو رہی ہے، اگر کسی بندے کو مسئلہ درپیش آ گیا اور امام محمد بھی سو جائے تو دنیا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کس کے دروازے پہ جائے گی؟ یوں اپنی زندگی کو قیمتی بنایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شافعی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ امام شافعی نے عرض کیا استاد محترم تھوڑا سا وقت عنایت فرما دیں۔ تو امام مالک نے فرمایا بیٹا شافعی جب میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاؤں گا تو اس مختصر وقت کے اندر میں آپ کو دین پڑھا سکتا ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ استاد محترم بہت اچھی بات ہے، میرے لیے غنیمت ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے راستے کے اندر آپ مجھے علم دین پڑھائیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں روزانہ تہجد کے وقت امام مالک کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا، حضرت فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے، راستے کے اندر مجھے دین پڑھا دیتے، کوئی حدیث پڑھا دیتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا، تہجد کے وقت امام مالک کے دروازے پہ پہنچا، میں نے اپنا سر امام مالک کی چوکھٹ پہ رکھا، مجھے نیند آ گئی۔ امام مالک جب باہر تشریف لائے میں سویا ہوا تھا، آپ سیدھے مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کالی کلوٹی باندی نے دروازہ کھولا۔ امام شافعی فرماتے مجھے پاؤں کی ٹھوکر اس کالی کلوٹی باندی نے ماری اور کہنے لگی اٹھ تیرے استاد مسجد میں جا چکے ہیں، جو علم دین پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ تیری طرح سوتے نہیں ہیں، میں نے تیرے استاد امام مالک کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزار دیے، میں نے تیرے استاد کو ایک دن بھی رات کے وقت سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ زندگی کے 40 سالوں کے اندر ایک مرتبہ بھی رات کے وقت سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ تھے ہمارے اکابرین جو علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ طلباء سمجھتے ہیں جو کچھ ہم نے جز وقتی کے اندر پڑھ لیا بس یہی کافی ہے، یہی غنیمت نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ نے وقت دیا ہے تو فارغ وقت کے اندر کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، درسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، خارجی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، مرتے دم تک بندے کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ ابو الحسن علی بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابو ریحان بیرونی کے پاس گیا جس کے پاس علم حیت تھا، وہ ایک ماہر شخص تھا، اس کی زندگی کا آخری وقت تھا۔ میں ابو ریحان بیرونی کے پاس بیٹھ گیا، میں نے ان کی بیمار پرسی کی تو ابو ریحان بیرونی نے مجھے کہا کہ ابو الحسن آپ نے ایک مرتبہ جدات کا مسئلہ بیان کیا تھا، یہ ایک سراجی کا مسئلہ ہے، جد صحیح جد فاسدہ، تو آپ میرے سامنے وہ مسئلہ بیان کریں۔ ابو الحسن علی بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے حضرت اس وقت زندگی کے آخری لمحات ہے، زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، اس وقت میں سراجی کا مسئلہ بیان کروں؟ ابو ریحان نے کہا ابو الحسن میں دنیا سے علم کی دولت ساتھ لے کے جاؤں
یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس بات سے کہ غافل لوگوں کی طرح دنیا سے چلا جاؤں۔ ابو الحسن فرماتے ہیں میں نے سراجی کا وراثت کا مسئلہ بیان کیا، انہوں نے مسئلے کو ازبر یاد کر لیا، مسئلہ یاد کرتے ہی ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ فقہ کا مسئلہ سنا، وراثت کا مسئلہ سنا، اس کے ساتھ ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ وہ کہ زندگی کے ہر گھڑی کے اندر، ہر لمحے کے اندر وہ کوئی نہ کوئی مسئلے کو اپنے دماغ کے اندر سوال کیے ہوئے ہوتے تھے کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے، اس کا جواب کیا بنتا ہے۔ جو اس طریقے سے علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں فرماتے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، ان کے بارے میں مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک مرتبہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ فرماتے ہم بھاگتے ہوئے حضرت کے پاس پہنچے تو وہ خبر غلط۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے کمرے کے اندر پہنچے، فجر سے پہلے کا وقت تھا۔ ہم نے حضرت کو دیکھا، حضرت جھک کر کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، جسم کے اندر نقاہت، ضعف اور کمزوری خوب آ چکی تھی، کمرے کے اندر اندھیرا تھا۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت اس وقت بھی کتاب کا مطالعہ، اس وقت بھی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ چند مہینے پہلے حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ وہ ہسپتال کے اندر زیر علاج تھے، زندگی کی آخری گھڑیاں تھیں، آخری ایام چل رہے تھے۔ ان کی ایک تصویر وائرل ہوتی ہے، وہ اس وقت لیٹے ہوئے نشر و طیب کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیرت کے اوپر کتاب لکھی، بیماری کے ایام، زندگی کی آخری ایام، اس وقت بھی بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہسپتال کی چار دیواری کے اندر کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو وہ کہ آج کے دور کے اندر بھی ایسے اکابرین ہیں جن کے اندر علم کا ذوق پایا جاتا ہے، مطالعے کا ذوق پایا جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی مطالعے کا ایک ذوق تھا۔ تو جب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آیا اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری نے کتاب کو بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور شبیر احمد عثمانی کی طرف دیکھ کے فرمایا مولانا کتاب بھی ایک روگ ہے، یہ روگ جس کو لگ جاتا ہے جب تک وہ کتاب کا مطالعہ نہ کرے اس وقت تک اسے چین نہیں آتا۔ اور عزیز طلباء حقیقت یہی ہے، جس بندے کو کتابوں کا روگ لگ جاتا ہے، کتابوں کے مطالعے کا شوق لگ جاتا ہے، اسے کھانا نہ ملے گزارا کر لیتا ہے، پانی نہ ملے پیاس برداشت کر لیتا ہے، نیند کے لیے وقت نہ ملے برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب تک کسی نئی کتاب کا مطالعہ نہ کرے، جب تک نئے صفحات کو دیکھ نہ لے، اس وقت تک بندے کو قرار نہیں آتا، اس وقت تک بندے کو چین نہیں آتا۔ اور یہی وجہ ہے حضرت مولانا اعزاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نفحۃ العرب کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، العلم لا یعطیک بعضا حتی تعطی کلا، علم آپ کو اس وقت تک کچھ بھی نہیں دے گا جب تک آپ اپنے آپ کو علم کے حوالے نہیں کریں گے۔ جب بندہ اپنے آپ کو علم کے حوالے کر دیتا ہے تو علم بندے کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک وقت تھا ہمارے اکابرین نے علم دین کو حاصل کرنے کے اندر مشقتیں اٹھائی، آج تو الحمدللہ سہولیات ہے، پنکھے ہیں، عمارت ہے، ہر چیز کی سہولت ہے۔ جب ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں ہمیں مجاہدہ، قربانیاں، مشقتیں نظر آتی ہیں۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، فرماتے جوانی کی عمر تھی، میں نے ناظم تعلیم سے بات کی کہ مجھے داخلہ دیا جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پوری دیوبند بستی کے اندر جتنے بھی مکانات ہیں ہر کسی نے ایک طالب علم کے کھانے کا ذمہ لیا ہوا ہے، اب مزید کوئی ایسا گھر نہیں جو طالب علم کے کھانے کا خرچہ برداشت کر سکے، ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ناظم تعلیم سے کہا کہ مجھے
اس شرط کے اوپر داخلہ دے دے کہ کھانے کی ذمہ میں اپنا کروں گا، کھانے کی ترتیب میری اپنی ہوگی، میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا، اس شرط کے اوپر آپ کو داخلہ مل گیا۔ شاہ عبد القادر فرماتے میں نے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، میں پورا دن طلباء کے ساتھ کتابیں پڑھتا، اسباق پڑھتا، مطالعہ کرتا، تکرار کرتا۔ جب سارے طلباء سو جاتے میں مدرسے سے باہر نکلتا، میں نے چھٹی لی ہوئی تھی، میں دیوبند بستی کے بازار میں جاتا جہاں پھل اور فروٹ کی دکانیں تھیں، ان دکانوں کے باہر چھلکا پڑا ہوتا تھا، کوئی آم کا چھلکا، کوئی کسی اور فروٹ کا چھلکا، میں سارے چھلکے اٹھا کے جمع کر لیتا، کسی جگہ بیٹھ کر ان چھلکوں کو پانی کے ساتھ دھو لیتا، دھونے کے بعد ان کو کھا لیا کرتا تھا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پورا 1 سال چھلکے کھا کے گزارا کر لیا، لیکن اپنے سبق اور مطالعے کا ناغہ نہیں ہونے دیا۔ یہ علم دین کو حاصل کرنے کے اندر قربانیاں دی گئی، یہ مشقتیں اٹھائی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قبولیت عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے اللہ نے فرمایا قل، محبوب کہہ دیجئے، محبوب آپ دعا مانگے، اللہ میں کیا دعا مانگوں؟ ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کون سا علم تھا جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں کیا؟ اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اولین اور آخرین کا علم دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں محبوب آپ کی دعا یہ ہونی چاہیے، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اللہ میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم کے اندر اضافے کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی دعا کا اہتمام کریں اور اسباب کے درجے کے اندر کوشش اور محنت بھی کریں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باب کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت اسامہ کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ کے اوپر یمنی کی ایک چادر تھی، مسجد کے اندر تشریف لائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد ایک واقعہ نقل کیا، فرماتے میرے استاد محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یمنی چادر والی حدیث ہے، آپ مجھے وہ حدیث سنائیں۔ فرماتے ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقام تھا، ایک نام تھا، میں نے ان کے سامنے سند بیان کرنا شروع کی، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فرماتے ہیں جو ہی میں نے سند کی ابتدا کی تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محمد کیا آپ کے پاس یہ حدیث لکھی ہوئی ہے؟ فرماتے میں نے جواب دیا جی ہاں میرے پاس یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے وہاں سے پڑھ کے مجھے سناؤ۔ محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حدیث لینے کے لیے جب کمرے کی طرف جانے لگا تو یحییٰ بن معین نے میری قمیص کے کنارے کو پکڑ لیا اور قمیص پکڑ کے کہا محمد پہلے زبانی حدیث تو بیان کر دو، ہو سکتا ہو کہ یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہو سکتا ہو کہ آپ اندر سے واپس نہ آ سکیں یا آپ اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں، کہیں میں دنیا سے نہ چلا جاؤں، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو مجھے پیغمبر کی حدیث نہیں مل سکے گی، پہلے یہ حدیث بیان کرو، اس کے بعد جو لکھی ہوئی حدیث ہے وہاں سے پڑھ کے مجھے سنا دینا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خصائل نبی کے اندر لکھا ہے اس حدیث اور واقعے سے پتہ چلا ہمارے اکابرین کے اندر دو چیزیں پائی جاتی تھی، ایک تو ہمارے اکابرین کو ہر وقت موت کا استحضار تھا، موت کا دھیان تھا، موت ان کے سامنے ہوا کرتی تھی کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ نماز پڑھے
تو اسے اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھے کہ نہیں پتا اس کے بعد دوبارہ نماز مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ تم موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صبح کرتا ہوں تو شام کا نہیں پتا۔ کسی صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں، پہلی رکعت کے اندر نہیں پتا مکمل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تم صبح اور شام کی بات کرتے ہو، کوئی 4 رکعت کی بات کرتا ہے، اور میری حالت یہ ہے کہ جب میں دائیں طرف سلام پھیر چکا ہوتا ہوں تو مجھے نہیں پتا بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ فرش مخمل پہ اے سونے والوں، فرش مخمل پہ اے سونے والوں، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ 4 یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر، 4 یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر گھر سے نکلے گی بارات تیری، پہن کر ایک جوڑا کفن کا، بس جنازے پہ سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ عزیز طلباء، ہم علم دین حاصل کرتے ہوئے اپنے نام اعمال کے اوپر غور کریں کہ محشر کے میدان میں جب میرا اور آپ کا نام اعمال کھلے گا تو کیا اس نام اعمال کے اندر ہمیں اعمال نظر آتی ہے؟ کیا ہمیں اس کے اندر نمازیں نظر آتی ہے؟ کیا ہمیں نام اعمال کے اندر نوافل نظر آتی ہے؟ کیا تلاوت قرآن نظر آتی ہے؟ کیا ہمیں ذکر و اذکار نظر آتی ہے؟ کیا نام اعمال کے اندر اچھے اخلاق نظر آتے ہیں؟ کیا نام اعمال کے اندر میٹھے بول نظر آتے ہیں؟ کیا نام اعمال کے اندر اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ اگر یہ نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرے، اگر کچھ بھی نظر نہیں آتا پھر رونے کا مقام ہے کہ اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ابھی تک میں اس کے اوپر عمل نہیں کر سکا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ دنیا کے اندر اپنے اعمال کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بندہ سفر پہ جاتا ہے تو سفر پہ جانے سے پہلے تیاری کرتا ہے، حتیٰ کہ جو سیل فون ہوتا ہے اس کے اندر ایزی لوڈ کروا کے جاتا ہے کہ موبائل کے اندر بیلنس ہونا چاہیے، سفر کے اندر کام آئے گا، پریشانی نہ آئے۔ ہم دنیا کے اندر موبائل لے کے جاتے ہیں، اس کے بیلنس کی فکر ہوتی ہے، ہم نے آخرت کی تیاری بھی تو کرنی ہے، ہم نے اللہ کی طرف بھی تو جانا ہے کہ ہم نے نیکیوں کا بیلنس تیار کر لیا، نیکیوں کا ذخیرہ تیار کر لیا۔ اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں، دل وہ قاضی ہے جو رشوت قبول نہیں کرتا، دل وہ قاضی ہے جس کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ اگر تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھے کیا میں نے آخرت کی تیاری کی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کا ضمیر ملامت کرے، کسی کا دل ملامت کرے، جھنجھوڑ کے رکھ دے کہ تو نے دنیا کی تیاری تو کی ہے لیکن اللہ کے پاس جانے کے لیے تو نے تیاری بالکل بھی نہیں کی۔ بعض مرتبہ طلباء کو اساتذہ نصیحتیں کرتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، تو جو کچھ سنتے ہیں اسے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اساتذہ کی باتوں کو سن کر اس کے اوپر عمل ضرور کیا کریں، اساتذہ کی دعائیں دیا کریں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی کے پیچھے چھوٹے استاد کی دعا ہوتی ہے، بڑے استاد کی دعا ہوتی ہے۔ اللہ اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے بندے کو بلند مقامات عطا فرما دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور دوسرا ہے دعا لینا۔ دعا کروانے سے مراد کوئی مفتی اسماعیل صاحب اپنے استاد کے پاس گئے، استاد محترم میرے لیے دعا کر دیجئے، اور استاد کے پاس گئے، استاد جی دعا کر دیجئے۔ اور ایک ہوتا ہے دعا لینا کہ طالب علم مدرسے کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کرے، پڑھائی کے اندر آگے بڑھے کہ اساتذہ کے دل سے خود بخود دعا نکلے۔ جب اساتذہ کے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو اور اس کے کام کو قبول فرما لیتے ہیں۔
تفاسیر کے اندر ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آتی ہے۔ عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس رہا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ ان کے ذمے تھا پانی کا لوٹا بھر کے پیش کرنا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن عباس نے پانی کا لوٹا واپسی والے راستے پہ رکھ دیا تاکہ اللہ کے نبی وضو کر سکے۔ جب میرے پیغمبر تشریف لائے، پانی کے لوٹے کو دیکھا تو آپ نے پوچھا پانی کا لوٹا کس نے رکھا؟ عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ عبداللہ بن عباس کو ایک دعا دی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو ایک باب کے عنوان سے امام صحیح بخاری شریف کے اندر لکھ دیا، اللہم علمہ الکتاب۔ میرے پیغمبر نے عبداللہ بن عباس کو دعا دی، اے اللہ اس بچے کو کتاب کا علم عطا فرما، اللہ اس بچے کو قرآن کے اسرار و رموز عطا فرما، اللہ اس بچے کو قرآن کے معارف عطا فرما۔ میرے پیغمبر کی زبان سے دعا نکلی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، عبداللہ بن عباس کو میرے اللہ نے مفسر قرآن بنا دیا۔ تو جو کسی کی خدمت کرتا ہے، دعا لیتا ہے، اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے دو باتیں پتہ چلتی۔ ایک تو ہمارے اکابرین کو ہر وقت موت کا استحضار تھا۔ عزیز طلبہ، ہم پہلے دیکھتے تھے، سنتے تھے کہ بندہ بوڑھا ہوتا ہے، بیماریاں لگتی ہیں تو دنیا سے جاتا ہے، لیکن اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں بندے سے بندہ ملاقات کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد فون آتا ہے کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، حالانکہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، جوانی کی عمر ہوتی ہے، نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی درد ہوتا ہے، لیکن جوانی کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی ایسی گزار کے جائیں کہ اللہ کو بھی ہمارے اوپر ترس آ جائے، اللہ کو بھی پیار آ جائے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھی موت جس کو نصیب ہو جاتی ہے اللہ اس کی آخرت کو بنا دیتے ہیں۔ مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے جو علم دین پڑھایا جاتا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اس علم کے اوپر عمل کر کے اپنی آخرت بنا لی جائے، اور جو اپنی آخرت بنا کے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھر دو جنتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور دوسری جگہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے گناہ نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا میں اسے دو جنتیں عطا کروں گا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت آ جاتی ہے اللہ قدم قدم پہ اس کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، دو صحابہ بھی ساتھ تھے، جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، زاد راہ ختم ہو گیا۔ سلیمان بن یسار نے اپنے متعلقین سے فرمایا جاؤ علاقے کے اندر زاد راہ کا انتظام کرو۔ سارے ساتھی چلے گئے، آپ خیمے کے اندر تنے تنہا تھے۔ ایک عورت بکریاں چراتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئی اور اشارہ کیا۔ حضرت یہ سمجھے کہ شاید اسے بھوک لگی ہوئی ہے، روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے اسے دینا چاہا، اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی جو ایک عورت کو مرض سے چاہت ہوتی ہے میں اس کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ سلیمان بن یسار فرماتے میں سمجھ گیا شیطان میرے حج کو خراب کرنے کے لیے یہاں تک پہنچ چکا ہے، حج کو خراب کرنے کے لیے اسے اپنے جال کے اندر پھنسا کر خیمے کے اندر بھیج دیا۔ حضرت سلیمان بن یسار اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنا روئے
وہ عورت بھی رونے پہ مجبور ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس عورت نے روتے ہوئے خیمے کو چھوڑ دیا، باہر نکل گئی۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عورت چلی گئی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ آج تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا، اللہ تو نے میری عزت اور ناموس کی حفاظت فرما دی، اللہ گناہ کبیرہ سے حفاظت فرما دی۔ سلیمان بن یسار فرماتے میں اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا، توبہ بھی کر رہا تھا، دعا بھی مانگ رہا تھا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، جو ہی میری آنکھیں بند ہوئی تو اللہ رب العزت نے مجھے خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کروا دی۔ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو عرض کہ اللہ کے نبی جب آپ زلیخا کے گھر کے اندر تھے، زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، گناہ کے ارادے سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ دروازے کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کو کھول دیتا ہے، بند کمرے کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا سلیمان میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی غیبی مدد تھی، اللہ نے میری حفاظت کرنی تھی، میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو وقت کا نبی کیا کرتا تھا، وقت کا پیغمبر کیا کرتا تھا۔ سلیمان جب زلیخا کے گھر کے اندر زلیخا نے مجھے گناہ کی دعوت دی، اس وقت مجھے اپنے اوپر افسوس ہو رہا تھا، لیکن زلیخا نہیں روئی۔ لیکن سلمان جب آپ کے سامنے عورت گناہ کے ارادے سے آتی ہے آپ اتنا روتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ اس عورت کو بھی رونے پہ مجبور کر دیتے ہیں، عورت بھی روتے ہوئے خیمے سے باہر چلی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ جو ارادہ نیت کر لیتا ہے میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی گناہ کا موقع بھی آتا ہے میرے اللہ کی رحمت اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ تو موت کا استعداد ہر وقت ہونا چاہیے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہمارے اکابرین کے اندر علم کا حرص پایا جاتا تھا، علم کا شوق پایا جاتا تھا، ہر وقت وہ علم کے متلاشی ہوتے تھے، ہر وقت وہ علم کا ذوق رکھتے تھے۔ ہمیں بھی علم کا ایسا ہی ذوق رکھنا چاہیے۔ عزیز طلباء جو خاص کا درجہ کتب کے اندر ہے، جب آپ یہاں سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں آپ کے پاس جو بھی وقت نکلے، عصر کے بعد کا وقت فری ہے، مغرب کے بعد کا وقت فری ہے، تو اس کے اندر مطالعہ ضرور کیا کریں۔ اگر مطالعہ نہیں کر سکتے آپ کے محلے کے اندر، علاقے کے اندر کوئی عالم ہوں گے، امام ہوں گے، ان کے پاس چلے جایا کریں کہ حضرت میں نے یہ سبق تو اپنے استاد کے پاس پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ مجھے اور پڑھا دیں، فلاں کتاب پڑھا دیں۔ اگر علماء کے ساتھ اس طریقے سے رابطے کے اندر رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو علم ضرور عطا فرمائیں گے، اور جس کو علم کی نعمت مل جاتی ہے وہ دنیا کے اندر کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور میں اساتذہ کی خدمت کے اندر درخواست کروں گا، بلکہ مجھے تو خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اساتذہ کرام بالکل فری یہاں پہ طلباء کو علم دین پڑھاتے ہیں، اعزازی طور پہ پڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ جن کے سامنے دنیا نہیں ہوتی ان کے سامنے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ اللہ میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اور جسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اصل تو اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا داؤد آپ کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں جو میزان کے ترازو کو دیکھ سکے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایک مرتبہ دکھا دے۔ میرے اللہ نے میزان کے ترازو کا ایک پلڑا دکھایا جو مشرق سے لے کر مغرب تک کا بڑا تھا۔ جب اتنے بڑے پلڑے کو دیکھا داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، عرض کیا اللہ کس بندے کے اندر ہمت ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے۔ میرے اللہ نے فرمایا داؤد جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں میں اس کی نیت کو دیکھتا ہوں، جب میرے بندے کی نیت ٹھیک ہوتی ہے میں اتنے بڑے پلڑے کو کھجور کے ایک دانے سے بھر دیتا ہوں۔ اللہ بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ تو تمام کے تمام
اساتذہ کرام علم دین پڑھاتے ہوئے اگر اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ اللہ میں تو صرف آپ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جتنے طلباء پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر آ جاتے ہیں یہ تمام کے تمام اساتذہ کرام کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ جس طرح نسبی اولاد کا خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح روحانی اولاد کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اگر ان کے اوپر توجہ کریں گے، تربیت کریں گے، اللہ تعالیٰ انہی طلباء کو اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں کتابوں کے مطالعہ کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔